بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 56۔ آج کے سبق کا عنوان ہے داڑھی میں خلال کرنا، حصہ اول۔ طہارت کے مسائل چل رہے تھے اور آج کے سبق کا جو باب ہے وہ داڑھی میں خلال کرنے سے متعلق ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عبد الکریم بن ابی المخارق ابی امیۃ عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن یاسر توضأ فخلل لحیته فقیل له او قال فقلت له وتخلل لحیتك قال وما يمنعني وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ حدیث ہمیں بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ نے، وہ عبد الکریم بن ابی المخارق ابو امیہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حسان بن بلال سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی داڑھی کا خلال کیا۔ ان سے کہا گیا، یا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کے کرنے میں کیا چیز مانے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے تھے۔ تو حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کا خلال کر رہے تھے۔ ان کے شاگرد حسان بن بلال نے یا کسی اور نے پوچھا کہ آپ یعنی ان کو تعجب ہو گیا کہ یہ داڑھی کا خلال کیسے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے کرنے میں کیا چیز مانے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ داڑھی کا خلال اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی چہرہ دھو رہا ہو تو پھر تر انگلیاں داڑھی میں نیچے سے اوپر کی طرف داخل کرے، تو اس کو داڑھی کا خلال کہتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال بھی مسنون عمل ہے۔ ایک سند کے بعد آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور سند ذکر کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن حسان بن بلال عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اوپر کی حدیث میں کی طرح ہے، وہاں بھی ابن عمر ہے، یہاں بھی، اور وہاں بھی ابن عمر سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن آگے سند میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہاں سفیان بن عیینہ عبد الکریم بن ابی المخارق سے نقل کرتے تھے، یہاں سفیان سعید بن ابی عروبہ سے نقل کرتے ہیں، اور آگے پھر یہاں قتادہ ہے، وہاں حسان بن بلال تھے۔ تو یہ ایک دوسری سند امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی الباب عن عثمان وعائشۃ وام سلمۃ وانس وابن ابی اوفیٰ وابی ایوب۔ داڑھی کے خلال سے متعلق احادیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی اوفیٰ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے قال ابو عیسیٰ سمعت اسحاق بن منصور یقول سمعت احمد بن حنبل قال قال ابن عیینۃ لم يسمع عبد الکریم من حسان بن بلال حدیث التخلیل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اسحاق بن منصور سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد الکریم بن ابی المخارق نے حسان بن بلال سے خلال کی حدیث نہیں سنی۔ تو معلوم ہوا کہ عبد الکریم بن مخارق کی جو سند ہے اس میں انقطاع ہے۔ اوپر جو سند امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے عبد الکریم بن مخارق حسان بن بلال سے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان کا سماع حسان بن بلال سے حدیث تخلیل یعنی خلال کی جو حدیث ہے یہ ثابت نہیں ہے، تو گویا خود یہ حدیث منقطع ہو گئی اور ضعیف ہو گئی۔
اس کے بعد فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وقال محمد بن اسماعیل اصح شيء في هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح جو حدیث ہے وہ عامر بن شقیق کی حدیث ہے، اور وہ نقل کرتے ابو وائل سے اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلال کے بارے میں جو حدیث ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اور اس سند سے منقول ہے وہ سب سے زیادہ اصح ہے. اور جو اصح کا لفظ ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح درجے کی ہو، مطلب دیگر حدیث کے بنسبت اس کا درجہ زیادہ قوی ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلال کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہے اس میں سب میں ضعف موجود ہے، اور البتہ بعض طرق ایسے ہیں کہ وہ حسن درجے کے ہیں، جس میں یہ جو عامر بن شقیق کی سند ہے یہ بھی حسن درجے کی ہے. اور اوپر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے تو اس میں ایک تو عبدالکریم بن المخارق خود ضعیف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا سماع بھی حسن بن بلال سے ثابت نہیں، تو اس میں ضعف ہے. لیکن مجموع اعتبار سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے کیونکہ دیگر حدیث اس باب میں منقول ہے. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسلک نقل کر رہے ہیں کہ خلال لحیہ داڑھی کے خلال سے متعلق ائمہ کا مسلک کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا تخلیل اللحیہ وبه يقول الشافعی وقال احمد ان سہا عن التخلیل فهو جائز وقال اسحاق ان تركه ناسیا او متعولا اجزاه وان تركه عامدا اعاده. امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا مسلک یہی ہے، صحابہ کرام میں سے بھی اور صحابہ کرام کے بعد بھی داڑھی کے خلال سے متعلق کہ وہ داڑھی کے خلال کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک بھی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر ان سے کسی سے غلطی سے خلال رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے. اور امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر یا تعویل کر کے چھوڑا ہے تو جائز ہے، اور اگر قصداً چھوڑا ہے تو پھر نماز کا اعادہ کرے گا. تو گویا اسحاق بن راہویہ کا مسلک اس میں مختلف ہو گیا، ان کے نزدیک یہ وجوب کا درجہ ہے داڑھی کا خلال. اور باقی جمہور ائمہ جس میں حناف بھی ہے، شوافی بھی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا مشہور مسلک بھی ہے کہ یہ داڑھی کا خلال واجب نہیں ہے، مسنون ہے یا مستحب ہے. البتہ بعض مالکیہ اور بعض دیگر اہل علم کی طرف اس کی کراہت منقول ہے، وہ کہتے ہیں داڑھی کا خلال ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ مکروہ ہے یا بدعت ہے. تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اکثر اہل علم یہ کہتے کہ تخلیل لحیہ یہ ثابت ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سند ہے وہ ذکر کرتے ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ اسرائیل سے نقل کرتے، وہ عامر بن شقیق سے نقل کرتے، اور وہ ابو وائل سے نقل کرتے، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس سند کے بارے میں قول گزر چکا کہ سب سے زیادہ اصح جو سند ہے خلال لحیہ کی وہ یہ ہے. قال محمد بن اسماعیل اصح شيء في هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان. آج کے سبق میں جو روات ہیں ان کے حالات ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا ہے وبه قال حدثنا ابن ابی عمر. ابن ابی عمر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کے شیخ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر، اور صنف المسند وكان لازم ابن عیینہ
لیکن قال ابو حاتم کانت فیہ غفلۃ، یہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ صدوق راوی ہے، کچھ جرح ان کے بارے میں موجود ہے، اور 43 میں ان کا انتقال ہے، 243 میں۔ عبد الکریم بن ابی المخارق کا ذکر بھی اس سے پہلے ہو چکا تفصیل کے ساتھ۔ عبد الکریم بن ابی المخارق ابو امیہ بھی ہے، المعلم البصری، ان کے والد کا نام قیس ہے اور بعض کہتے طارق ہے، یہ ضعیف راوی ہے، اور بخاری شریف میں ان کی ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زیادت نقل کی، یعنی زیادہ عبد الکریم، اور اس کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبد الکریم وہ والا نہیں ہے جو عبد الکریم بن ابی مخارق ہے۔ وعلم له المزي علامة التعلیق وله ذکر فی مقدمة مسلم وما روى له النسائی الا قلیلا، اور اس سے پہلے عبد الکریم الجزری ہے، تو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جزری کے ساتھ چونکہ ہماثر ہے تو اس لیے بعض حضرات کو ان کے بارے میں التباس بھی ہوا ہے، لیکن وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے وہم ہوا ہے۔ آپ تقریب التہذیب میں جو شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے چھپی ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حسان ابن بلال سے نقل کرتے ہیں، حسان ابن بلال المزنی البصری، یہ صدوق راوی ہے، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہے۔ آگے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا، عمار بن یاسر بن عامر بن مالک العنسی ابو الیقظان مولا بنی مخزوم، یہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے اور مشہور ہے، سابقین اولین میں سے ہے، بدری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے 37 میں۔ اور سعید بن ابی عروبہ کا ذکر آیا تھا، سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری، یعنی ابو عروبہ کا نام مہران ہے، ابو النضر البصری ثقہ ہے، حافظ، ان کی تصانیف بھی ہے، اور یہ کثیر التدلیس اور اختلاط کے شکار بھی ہوئے تھے، اور البتہ قتادہ سے نقل کرنے میں سب سے زیادہ ثبت راوی ہے۔ 57 یا 56 میں ان کا انتقال ہے، 157 یا 156۔ اس کے بعد پھر عامر بن شقیق کا ذکر آیا تھا، عامر بن شقیق بن جمرہ الاسدی الکوفی، اس کے بارے میں لکھا یہ لین الحدیث ہے، یہ ضعیف الحدیث ہے۔ تو یہ پہلے بتایا تھا کہ عامر بن شقیق کی سند کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصح قرار دیا ہے، تو اصح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فی الواقع صحیح بھی ہو، بلکہ دیگر سند کے بنسبت یہ زیادہ درست ہوتی ہے، ورنہ عامر بن شقیق پر جرح موجود ہے، تو دیگر حدیث کو بھی دیکھ لے تو یہ پھر حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے داڑھی میں خلال کرنے سے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، روایت کے حالات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ باقی اس میں داڑھی کے خلال سے متعلق ائمہ کے کیا مسلک ہے، اور کون سی داڑھی کو دھونا واجب ہے، کون سی داڑھی کا خلال کرنا کافی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ائمہ کے مسلک ہے کچھ اجمالی تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے اور ان کے دلائل بھی بیان کریں گے۔